اکثر لوگ آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہنے لگے جی وہ شیعوں کے 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، 40 پاروں کا قرآن تھا ان کا۔ دنیا میں آ جانے کے بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ بنت اسد جب گئی خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب، مل کر صلوات دے اللہ، تو میری بی بی نے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ بی بی نے یہی فرمایا تھا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس مولود کا جو مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی فرماتی ہے میرا بچہ علی مجھ سے بات کرتا ہے، جب کبھی مجھے کوئی تناؤ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آواز آتی ہے میں گھبراؤ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا کمال ہے ایک اولاد کے لیے کہ وہ اپنی ماں کا بھی مولا ہو۔ صلوات پڑھیں مولا کے ذات پر۔ فرماتے خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کرو، میں اس وقت میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی سے اس وقت بات کرنے والا جب تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا۔ گئی ہیں میری بی بی خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہی ہیں، اے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ مجھ پہ یہ مسئلہ آسان فرما۔ جیسے ہی واسطہ دیا نا علی کا، علی اسم اعظم ہے۔ جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی حاجتیں ہم لے کر آئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی الجھن ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، مگر یقین جانیے کہ مجھے پکارنا آ جائے تو وہاں سے ملنے میں دیر نہیں ہے۔ ہاں یہ نام اسم اعظم ہے۔ اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو دلیل دوں؟ میرے مولا جا رہے ہیں ایک سفر کے اوپر، حضرت کے ساتھ ایک یہودی بھی ساتھ ہو گیا، نہیں پہچانتا علی کون ہے۔ کہا حضرت آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میں فلاں سفر فلاں منزل کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے مجھے بھی وہیں جانا ہے، میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، ہم رکام ہو جاؤں؟ حضرت فرمایا چلو۔ چلے ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا، اور جب پہاڑ سے رستہ مڑا تو ایک پہاڑ کے دہانے سے بہت تیز پانی آبشار کی صورت میں بہ رہا تھا، اور وہ جہاں گر رہا تھا وہاں بہت بڑا تالاب بن گیا تھا۔ تالاب کے اس پار جانا تھا مولا کو اور اس مسافر یہودی کو۔ پانی بہت بڑا تھا، حضرت کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑا ہے، ادھر پہنچے، اس نے اپنے سر سے چادر اتاری اور پانی پر پھیلا دی۔ کچھ دیر کے بعد کچھ پڑھنا شروع کیا، وہ چادر پتھر کی طرح بننا شروع ہوئی۔ اس یہودی نے اس پہ پیر رکھا اور جا کر اس طرف کھڑا ہو گیا اور چادر اتار لی، اپنی اٹھا لی، چادر ہو گئی وہ پھر دوبارہ۔ مولا کو دیکھ کر کہنے لگا ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، مجھے میرے بزرگوں نے اسم اعظم دیا ہے، میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، جب مشکل ہوتی ہے تو ہم اس اسم اعظم کو پڑھتے ہیں، اللہ ہماری مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس بھی کوئی اسم اعظم ہوتا تو تم پڑھتے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا، میرے مولا نے مسکرا کے آبشار کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، پورا پانی پتھر بن گیا۔ میرے مولا نے اس پانی پر سے جو پتھر بن گیا تھا قدم رکھتے ہوئے اس پار جا کے کھڑے ہوئے، اور جو وہاں کھڑا ہوا یہودی تھا اس سے کہا تمہارے پاس اسم اعظم ہے کیا؟ تمہارے پاس کیا ہے اسم اعظم؟ کہنے لگا میرے آبا و اجداد سے، میرے بزرگوں سے ہمیں اسم اعظم ملا ہے، اور اسم اعظم یہ ہے کہ ہم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے آخری زمانے کے نبی کے وسیع علی کا۔ میرے مولا نے فرمایا سن، جس کا تو واسطہ دیتا ہے میں علی خود ہوں۔ خود میرے مولا کا وجود اسم اعظم ہے۔ ہو نہیں سکتا کوئی علی کا واسطہ دے اور اللہ اسے قبول نہ کرے۔ جی میرے مولا کے گھر میں فاقے ہیں، آ گئے مقداد، مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، یہاں ہے نہیں دے کچھ کھانے کو، مانگنے والا آ گیا۔ اس گھرانے کا کمالی تو یہ ہے نا، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ فرمایا مقداد یہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لاؤ۔ مقداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے۔ فرمایا مقداد اس مٹی کے ڈھیلے پہ کہو یا علی، مٹی کے ڈھیلے پہ دم کرو یا علی۔ مقداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں بدل گیا، تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ حضرت فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کو، جا کر اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مقداد نے ایک پتھر اٹھایا، اسے توڑنا شروع کیا، چھوٹی سی ڈلی اٹھائی، باقی سونا چھوڑ دیا۔ مولا کو سلام کر کے جانے لگے۔ حضرت فرمایا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟
مڑ کر دیکھا کہ مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ, کل کے کام آئے گا, مقداد تمہارے کل کے کام آ جائے گا, سارا سونا اٹھا کے لے جاؤ. تو مقداد نے آواز دے کر کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ. اور کیا علی. عزیزان گرامی, میں تو کبھی یہ جو ہمارے جو بعض ملنگ اور یہ جو درویش ہوتے ہیں نا, ابھی بھائی نے ایک بڑا بہترین 2-4 شعر میرے سے سنائے. مجھے ان ملنگوں سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے کلابے ڈال کے, بندے چٹیا چھوڑ کے, ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے گلی کوچوں میں آواز لگاتے ہیں آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. بڑا جہاد ہے ان لوگوں کا. جہاں 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 میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ پیغام پہنچاتا ہے. اور ایک وقت آنا ہے کہ یہی ہونا ہے, یہی ہونا ہے. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جو ہم نے جواب دیا, جی اللہ کے کام ہے بھائی, ہم تو نوکر ہیں نا, نوکر بھی ہیں فقیر بھی ہیں. جی فقیر آدمی ہو, یہ جو لباس پہنے پھر رہا ہوں یہ کوئی امیروں کا لباس نہیں ہے, فقیروں خادموں کا لباس ہے, نوکروں کا لباس ہے. پوری دنیا میں اسی کھولیے میں پھرتا ہوں. دنیا کے 10 ایئرپورٹس دیکھ چکا ہوں. پاکستان تو ہر ایئرپورٹ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری اپنی ملکیت ہو. یہ لوگ محبت سے آگے بڑھ کے مل رہے ہوتے ہیں, پکے مسافر. اور جب اس سفر میں اس حلیے میں رہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ہر سفر میں بیٹھا پوری کتاب لکھ سکتا ہوں, اتنے تجربے ہو گئے ہیں اپنے سفروں میں. ہاں اپنے سفروں میں جو ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں تو لوگ آ کے کہتے ہیں جی آپ شیعہ مولوی ہیں سوال کر لوں, تو میں ان سے کہتا ہوں جی میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. میں یہ ابا قبا پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا, تشریح آپ کیسے کریں گے؟ میں بولتا ہوں تو میں ہی بتاؤں گا نا کہ میں کیا سمجھ کے بولتا ہوں. یہ جو شرک کرتے ہیں جی علی سے مدد مانگتے ہیں, ہم علی کو اللہ تو نہیں بولتے. وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو علی کو اللہ بولتا ہو. توجہ ہے نا حضرات کی. تو اکثر لوگ آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کہنے لگے جی وہ شیعوں کے 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی, 40 پاروں کا قرآن تھا ان کا. انہوں نے بکری تمہاری ہے, جواب ہم دیں. صلوات پڑھ لے ذرا محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ آپ رات کی ہے, تھوڑی سی بات آگے بڑھے. بکری کھا گئی جی بکری کھا گئی جی. تو یہی قرآن ہے بھائی. ہماری مسجد میں مسجد ہے نا, یہ اس مسجد میں جا کے دیکھیں قرآن وہی قرآن ہے جو آپ کے یہاں رکھا ہوا ہے, ہمارے بھائیوں کے یہاں. قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے, قرآن یہی ہے. اور قرآن کو کوئی تبدیل اس لیے نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا. حسین نے کٹ کے بھی اس کی تلاوت کی ہے. لہذا یہ نظام الہی ہے. توجہ ہے. مولا کے باب میں یہ بات روشن ہے عزیزوں کہ بھی سب نے سنی شیعہ نے سب نے لکھا ہے اور سب متفق ہیں اس بات پر کہ میرے مولا کی آمد خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. اور بچے کو دیکھ کے پوچھتے ہیں نا کہ کس گھر کا بچہ ہے, تو کہ جی بھٹیوں کا بچہ ہے, جی سیدوں کا بچہ ہے. تو جس گھر کا بچہ ہوتا ہے اس گھر کی عادتیں آتی ہیں نا. بھئی علی کس گھر کا بچہ ہے؟ اللہ اکبر. بھئی اگر توجہ ہے تو میں آگے بڑھوں تھوڑا سا. علی کس گھر کا بچہ ہے؟ علی اللہ کے گھر کا بچہ ہے, تبھی تو ید اللہ ہے, عین اللہ ہے, تبھی تو لسان اللہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق.
چاہتے کہ علی کے بغیر کوئی مسلمان زندہ رہے. میں اپنے شاید 25 سال کی میری محنت ہے. اپنی محنت کا اگر اس باب میں ایک جملہ ہدیہ کروں، اس باب میں جو ابھی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اس میں اگر ایک جملہ ہدیہ کروں تو میں تو پیغمبر اکرم کی ساری زندگی کا جو محنت ہے اس کو 2 جملوں میں یہ کہہ کر حضرت کو ہدیہ کر سکتا ہوں کہ سرکار نے ساری زندگی 2 ہی چیزیں پہنچائی ہیں، یا اللہ پہنچایا ہے یا علی پہنچایا ہے. سرکار نے کیا یہ کام ہے، اللہ کی وحدانیت سے آشنا کیا ہے، علی کی ولایت سے آشنا کیا ہے. ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کیلا لے کر آیا ہوں، سنی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت کتاب سے. سرکار کو کہا، سرکار میں آپ کی ہدیہ لائے کیلا. حضرت نے اس کا چھلکا اتارا، مولا علی کی طرف بڑھا کے کہا علی تم کھاؤ. وہ کہنے لگا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یہ ہو نہیں سکتا جو مجھ سے محبت کرے وہ علی سے نہ کرے. میں اس محبت کو ماننے کو تیار نہیں ہوں جو علی سے محبت نہ کرتا ہو. فرمایا مثل علی کمثل القمر، علی کی مثال چاند جیسی ہے. اذا طلع اضاءت الظلم، جب یہ طلوع کرتا ہے تو اندھیرے بھاگنے لگتے ہیں. جہاں علی کی بات ہوگی وہاں روشنی کی بات ہوگی، جہاں مولا کا ذکر ہوگا وہاں نور کی بات ہوگی، اندھیرا نہیں ہوگا. کبھی فرماتے ہیں مثل علی کا مثل الراس من الجسد، علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور بدن. چاہنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ بدن کون ہے اور سر کون ہے؟ فرمایا علی میرا سر ہے، میں علی کا بدن ہوں. میں پہچانا جاتا ہوں تو علی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں. بی بی گئی ہیں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتی. خانہ کعبہ نے ایک مرتبہ مسکرانا شروع کیا. اللہ اکبر. جی کیا کہنا؟ خدا نخواستہ بالفرض محال کو فرض کرنا تو محال نہیں ہے نا جی. خدا نخواستہ یہ امام بارگاہ زلزلے کی وجہ سے ہلنے لگے، ہم سب باہر جائیں گے یا یہیں بیٹھے رہیں گے؟ باہر جائیں گے نا. کعبہ ہل رہا تھا تو بی بی اندر کیوں گئی ہیں؟ بی بی اندر اس لیے گئی ہیں کہ فاطمہ بی بی جانتی ہیں کہ مجھے بلایا جا رہا ہے. یہ ایک ارادے کے تحت ہے. جی لوگ حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جو ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ابو طالب کے بارے میں بات کرنی ہے تو عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب ہے. تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. بغیر ابو طالب کے تو کلمے کا مطلب کچھ نہیں ہے. مجھے اندازہ کروائیے کہ آپ تھک نہیں رہے میری باتوں سے. حضرت ابو طالب کی عظمت اس درجے پر ہے. قادری صاحب جملہ سنیے. قرآن میں صرف 24 نبیوں کا ذکر آیا ہے. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. نام کتنے آئے ہیں؟ صرف 24 نبیوں کا نام اللہ نے لیے قرآن میں. باقی نام ائمہ نے ہمیں بتائے ہیں، اولیاء نے ہمیں بتائے ہیں. قرآن نے صرف 24 نبیوں کا نام لیے ہیں. عظمت ابو طالب پر جملہ سنیں. یہ 24 نبی وہی نبی ہیں جن کے نام قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب نے اپنے اشعار میں بیان کر دیے تھے. تم ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتے ہو؟ اللہ اکبر. خود چھوڑ کر آئے ہیں اپنی زوجہ کو خانہ کعبہ کے اندر، بغیر اجازت کے معاذ اللہ نہیں گئی ہیں. پتہ ہے حضرت ابو طالب کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. خانہ کعبہ ہلنے لگا. حضرت فاطمہ بنت اسد دور نہیں ہٹی، اندر چلی گئی. اندر جو گئی تو دیوار بند ہو گئی. آج جدید سائنس کہتی ہے کہ زلزلے کے بعد پھر دوبارہ سے زلزلہ آتا ہے اور چیزیں اور پلیٹیں اپنی جگہ پر آتی ہیں. دوبارہ سے دیوار بند ہو گئی. شور مچ رہا ہے، لوگ جا کے باتیں کر رہے ہیں. ایسا ہو گیا، ایسا دیکھا گیا، سنا ہے یہ ہوا ہے، سنا ہے ایسا ہوا ہے. لوگ جمع ہو رہے ہیں کعبے کے گرد. حضرت ابو طالب تشریف لے کر آئے. چابی ان کے ہاتھ میں ہے. کلید دار کعبہ ہے نا، کعبے کی تو چابی ان کے پاس تھی. دروازے سے اس لیے نہیں گئی کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہتے کہ ان کی بیوی نہیں جائے گی تو کون جائے گا. جی نہیں، دروازے سے نہیں جائیں گی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. لہذا
دیوار کی دراڑیں بتلاتی ہے دنیا کو یہ کعبے کی دراڑیں. کعبے نے بڑا ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. نعرہ حیدری. بی بی اندر ہے، خانہ کعبہ کی دیوار بند ہو گئی ہے. حضرت ابو طالب نے تالا کھولنا چاہا. 3 دن کے بعد جب تالا کھولنا چاہا، چابی وہی ہے، ہاتھ وہی ہے، تالا وہی ہے، مگر تالا کھلتا نہیں ہے. تو ایک شخص کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو. نہیں کھل رہا تو توڑ دو. تو نبی کی برابر سے آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو. ہمیں تالا توڑنا نہیں ہے. ابھی میرے نبی نے دعا کرنا شروع کی کہ ایک مرتبہ وہی جگہ سے دیوار کھلی، دوبارہ دراڑ ہوئی، دوبارہ دیوار کھلی، وہاں سے اندر چلی. تشریف لے گئے مولا نبی بھی، مولا ابو طالب بھی. حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لیا، حضرت نبی مکرم نے گود میں لیا، پھر حضرت ابو طالب نے گود میں لیا. پھر دونوں نے نام رکھا. پوچھا میرے مولا نبی سے، مولا ابو طالب نے، کہ بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ فرمانے لگے جس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اسے علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. پیار کیا حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو. لے کر چلے ہیں خانہ کعبہ سے باہر آئے. بس آخری 2-4 جملے سن لیجئے. لے کر چلے حضرت ابو طالب اپنے بچے کو باہر لے کر آئے. توجہ ہے میرے ساتھ کہ ایک مرتبہ ادھر سے ایک یہودی، ادھر سے ایک عیسائی، یہ بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے اس وقت کے اپنے مذاہب کے علماء جمع ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو بچے کو؟ فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا مکے کا کیا دستور ہے؟ مکے کا دستور یہ ہے کہ یہ جاننا چاہتا ہے مکہ کہ یہ بچہ حلالی ہے یا غیر حلالی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ مکے کا دستور ہے کہ ہمیں پرکھنا ہوتا ہے کہ بچہ صحیح رستے سے آیا یا غلط رستے سے آیا ہے. تمہیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے. ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا، اژدہا نکل کر آتا تھا. بچے کو اگر تکلیف دیتا تھا تو رلاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ بچہ حلالی نہیں ہے. اور بچہ اگر خوش رہتا تھا، بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ بچہ حلالی ہے. جب حضرت ابو طالب سے انہوں نے یہ بات کی تو حضرت ابو طالب کو تو کوئی اضطراب نہیں تھا. حضرت ابو طالب کو کیا پریشانی؟ فوراً حضرت ابو طالب نے اس پتھر پہ لے جا کے مولا علی کو لٹا دیا. جب پیچھے ہٹے تو وہ پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکلتا ہوا آیا، اور جیسے ہی مولا کائنات کے اوپر آ کر اس نے اپنا پھن بڑھایا، مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کا منہ پکڑا. میرے مولا نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے اس کا منہ پکڑا، دوسرا ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ کا دوسرا حصہ پکڑا. دونوں باچھیں پکڑی، دونوں کلے پکڑے حضرت مولا علی نے، اور دونوں کو پکڑ کے چیر دیا. سانپ برابر کے 2 ٹکڑوں میں پھٹ کر رہ گیا. آوازیں آنے لگی، اللہ اکبر، حیا درہ حیا درہ. عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. آواز آئی حیا درہ، سانپ پھاڑ دیا گیا، سانپ پھاڑ دیا گیا. جب آوازیں اٹھنے لگیں نا حیا درہ حیا درہ، آپ سب لوگ بھی اگر حیا درہ مل کے کہیں گے تو آواز بنے گی حیدرہ حیا درہ حیدرہ. بے ساختہ فاطمہ بنت اسد بی بی نے فرمایا میرے بچے نے سانپ کو پھاڑا ہے، میں اسے آج کے بعد حیدر کہوں گی. ماشاءاللہ. آگے بڑھ کے میرے مولا ابو طالب نے، بس آخری جملے سن لیجئے، رات بہت ہو گئی ہے بھٹی صاحب. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اپنے بچے کو گلے سے لگایا. کس نے؟ بابا نے، ابو طالب نے. پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کا بوسہ دیا. پیار کرنے کے بعد لے کے چلے تو پھر وہی یہودی عالم، وہی عیسائی عالم آ کے کھڑے ہو گئے. ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا اب کس بات کی تمہیں پریشانی ہے؟ میرے بچے نے سانپ کو مار دیا، تم چاہ رہے تھے کسوٹی پر طے پا جائے، یہ طے کر لیا جائے کہ بچہ کس طرح سے دنیا میں آیا ہے. توجہ ہے؟ کہنے لگے نہیں، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، پیمانہ توڑ دیا. آج کے بعد ہم کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، کہنے لگے چچا ان سے کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے، اسی کے ذریعے قیامت تک پہچانا جائے گا.